أعوذ بالله من الشيطان الرجيم به نستعين والله خير ناصر ومعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه طلاب محترم عزیز، ہماری گفتگو باب ثانی میں آداب متکلم کے میں چل رہی ہے۔ کل ذکر ہوا تھا کہ وہ پانی کے جو حیوانات پیتے ہیں اور ان کا بچا ہوا جسے سورہ حیوان کہتے ہیں اس کا کیا ہو، اور اختتام میں چند مسئلے بیان کیے۔ آج کی ہماری بحث باب ثانی میں باب ثانی وضو کے سلسلے میں شروع میں یہ کہا تھا کہ کتاب الطہارت میں 5 فصلیں ہیں۔ ان 5 فصلوں میں 5 باب میں دوسرا باب جو ہے وہ وضو کے سلسلے میں۔ وضو میں 3 فصلوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی فصل میں ذکر ہوگا موجبات وضو کا، اور دوسری فصل میں ذکر کیا جائے گا آداب بیت الخلاء، اور تیسری فصل میں کیفیت وضو، یعنی وضو کس طریقے سے کی جائے۔ یہ باب ثانی جو وضو کے سلسلے میں ہے، اس میں یہ مشتمل ہے 3 فصلوں۔ تو پہلی فصل کہ جس کا نام باب وضو ہے، موجبات وضو، اس کو بیان کرتے ہیں۔ موجبات کہتے ہیں ان اسباب کو کہ جن کی بنا پر شارع نے یہ کہا ہے کہ آپ کی وضو باطل ہے۔ اگر یہ عموم آپ سے سرزد ہو جائے تو سرزد ہونے کی صورت میں آپ کی وضو باطل ہے، یعنی وہ اسباب کہ جو وضو کو باطل کرنے کا سبب بنتے ہیں وہ عموم۔ فصل الاول فی موجبہ انما یجب بخروج البول والغائط۔ سب سے پہلے بخروج البول والغائط، انسان سے اگر جو ہے پیشاب انسان کرے یا رفع حاجت میں غائط کرے یا انسان سے بعد خارج ہو جائے، لیکن ان تینوں کے لیے شرط یہ ہے کہ موضع معتاز، یعنی جو عادتاً ان چیزوں کے لیے موضع بنایا گیا ہے وہاں سے یہ خارج ہوں۔ لیکن اگر احیاناً کبھی کبھی کسی دوسرے موضع سے یہ خارج ہوتی ہے تو وضو کے ٹوٹنے کا سبب نہیں، لیکن نہ اس صورت میں کہ وہ جو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپریشن کرنے کے بعد یہ موضع بند کر دیا جاتا ہے اور دوسرا کھول دیا جاتا ہے پیشاب پخانے کے لیے، اور وہی موضع جو ہے اس کا موضع معتاد ہو جائے، تو اب اگر وہاں سے پیشاب یا لیٹرین خارج ہو رہی ہے وضو کے باطل ہونے کا سبب بنے۔ غالب علی السمع والبصر وما فی معنی، اس کے بعد نیند کا غالب ہو جانا علی السمع والبصر، قوت سامعہ اور قوت بصر پر نیند غالب ہو جائے، جبکہ بعض فقہاء نے کہا کہ حواس ظاہری پہ
اگر نیند غالب ہو جائے تو یہ وضو کے ٹوٹنے کا سبب ہوگا، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں ان میں ظاہری میں آنکھیں سب سے زیادہ کمزور، ذرا سے انسان پہ تھکا کہ ذرا سی کچھ چیز وارد ہوئی تو آنکھیں انسان کی بند ہو جاتی ہے، جسے اونگنا کہتے ہیں۔ تو اونگنے کی بنا پر خالی جو ہے کہ وضو اس کی باطل نہیں، بلکہ ایک دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں پر قوی جو ہے وہ سماعت ہے۔ اگر انسان نہ سن نہیں رہا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اب اس کی حواس ظاہریہ نے کام کرنا بند کر دیا، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو۔ تو اگر آنکھ بند ہوئی ہے تو وہاں پر وضو کے ٹوٹنے کا سبب نہیں، لیکن اگر وہ سن نہ سکے، کیونکہ کان جو ہے وہ تھوڑا قوی ہوتا ہے ظاہریہ میں، اس لیے وہاں پر وضو اس کی ٹوٹ جائے۔ وما فی معنی ہو، اور اسی کے معنی میں جیسے عقل کا ضائع ہو جانا، انسان جو کہ مست ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ بل استحاضۃ القلیلۃ الدم، ایک سبب ہے استحاضہ قلیل دم۔ حالت طہر میں یعنی حیض کے بعد جو عورتیں خون دیکھتی ہیں انہیں استحاضہ کہا جاتا ہے، اور اس کی اپنی علامات ہیں کہ جن کو آگے انشاءاللہ بیان کیا جائے۔ یہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک استحاضہ قلیلہ اور ایک متوسطہ اور ایک کثیرہ۔ یہاں پر جو سبب بنتا ہے وضو کے ٹوٹنے کا وہ استحاضہ قلیلہ ہے، لیکن وہ دو صورتیں کہ جو استحاضہ متوسطہ اور استحاضہ کثیرہ کہلاتی ہیں، وہاں پہ جو ہے کہ غسل کا بھی سبب بنتی ہے، جو انشاءاللہ استحاضہ کی قسموں میں انشاءاللہ بیان کیا جائے۔ یہاں پر سب سے پہلے لفظ انما استعمال کیا تھا مصنف نے، انما یجب خروج البول والغائط والریح من المعتاد۔ لفظ انما جہاں لایا جاتا ہے وہاں حصر کے معنی کا استفادہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ حصر کے معنی لفظ انما کے ذریعے سے، جیسے کہ بہت سی آیات میں انما یرید اللہ یا انما ولیکم یہاں پہ استعمال ہوا، تو یہ لفظ انما حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فقط اور فقط یہ 5 یا 6 امور ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کی وضو ٹوٹ جاتی، اور اس کے علاوہ انسان کی وضو نہیں ٹوٹے گی۔ اس لیے بعد میں پھر کہتے ہیں بلا یجب بغیر ذالک، یعنی ان کے علاوہ انسان پہ وضو کرنا جو ہے کہ واجب نہیں ہے کسی امور کے لیے۔ مثلا اگر کوئی شخص کوئی چیز وضو کے حالت میں کھاتا ہے تو اس کی وضو باطل نہیں ہوتی، کوئی اور امور انجام دیتا ہے تو اس کی وضو باطل نہیں ہوتی۔ یہ امور ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کی وضو باطل ہوتی۔ فصل اول تھی موجبات وضو کے سلسلے میں، وہ امور کہ جو وضو کے سبب بنتے ہیں کہ اگر وہ صادر ہو جائے انسان سے تو وضو انسان کی باطل ہو جائے۔ اب آتے ہیں فصل ثانی فی آداب الخلوت۔ فصل ثانی آداب خلوت کے بارے میں۔ خلوت یعنی انسان جب تنہائی میں رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو یہاں پر 4 امور بیان کیے گئے ہیں، واجبات ہیں آداب بیت الخلاء میں کہ انسان پہ کیا واجب ہے جب رفع حاجت انسان کرے، تو اس صورت میں انسان پر
کیا واجب ہے ایک، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے حرام کیا، اور کچھ چیزیں اس کے لیے آداب بیت الخلاء میں مستحب ہے کہ انسان وقت حاجت ان امور کو انجام دے جو انسان کے لیے مستحب، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مکروہات کہلاتی ہیں، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو عمدہ بحث جو آداب بیت الخلاء میں وہ چار، ایک واجبات کہ انسان پر کیا واجب ہے، دوسرے محرمات انسان کے لیے کیا حرام ہے وقت حاجت، مندوبات کیا کیا چیزیں مستحب ہیں کرنا، اور مکروہات یعنی کیا کیا چیزیں انسان پر واجب نہیں مکروہ ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں واجبات۔ وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ عَلَى الطَّالِبِ الْحَدَثِ، جو شخص بھی طالب حدث ہے یعنی رفع حاجت کا ارادہ رکھتا ہے، اس پہ یہ واجب ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے۔ شرمگاہ مرد کے لیے اس کے آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ، اور عورت کے لیے اس کا پورا بدن۔ تو مرد کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اپنے آگے کے حصے کو اور پیچھے کے حصے کو کسی ہر اس انسان سے کہ جو تمیز رکھتا ہے، جو بھی اسے یہ چیز اچھی اور برائی کی تمیز ہے، ولو چاہے مثلا جو کہ بالغ نہیں ہے، ایک بچہ ہے لیکن اسے اچھائی اور برائی کی تمیز ہے، تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ انسان پر واجب ہے ممیز سے چھپائے، نہ کہ کسی بالغ سے چھپائے، کسی بڑے انسان سے چھپائے۔ شرمگاہ کا چھپانا انسان پر واجب ہے۔ لیکن یہاں تو کیونکہ رفع حاجت کی بحث ہے، ورنہ شرمگاہ کا چھپانا ہر حال میں ناظر سے، کسی بھی ناظر سے واجب۔ تو جو شخص ارادہ رکھتا ہے رفع حاجت کا، اس پہ واجب ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے۔ ٹھیک، وَيَحْرَمُ، دوسری بحث حرام کیا ہے، وَيَحْرَمُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَإِسْتِدْبَارِهَا فِي السَّحَارِ وَالْبُنْيَانِ، انسان پہ حالت رفع حاجت کے وقت انسان پر قضاء حاجت کا اگر گیا ہے انسان، تو اس پہ یہ حرام ہے کہ وہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ بیٹھے۔ اگر کہیں اتفاق بھی ایسا ہو جائے کہ لیٹرین وغیرہ اگر رو بقبلہ بنی ہوئی ہیں، تو وہاں پر انحراف اسے اس پہ واجب نہیں کہ یہ کہے کہ وہاں بنی ہوئی تھی، اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہاں صاحب لیٹرین ایسے ہی مثلا آپ کہیں سلطنت یا کہیں جو ہے گئے، وہاں لیٹرین رو بقبلہ بنی، تو وہاں اس طریقے سے بیٹھے کہ آپ رو بقبلہ نہ ہو، کچھ انحراف ٹیڑھے ہو کے بیٹھے، تاکہ وہ جو قضاء حاجت کے وقت حرام ہے وہ ہم سے مرتکب نہ ہو۔ اب اس حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے ہم کہیں صحرا میں اور وہاں پہ قضاء حاجت کر رہے ہیں، یا کسی بلڈنگ وغیرہ یا کسی گھر وغیرہ میں جیسے گھر میں بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ کر رہے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہاں پہ واجب ہے انسان پہ کہ رو بقبلہ اور پشت بقبلہ نہ ہو، انسان پہ حرام ہے رو بقبلہ اور پشت بقبلہ بیٹھ۔ اس سلسلے میں چند امور مستحب ہے انسان کے لیے کہ جب رفع حاجت کے لیے جائے، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُ الْيُسْرَ عِنْدَ الدُّخُولِ إِلَى الْخَلَاءِ، جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ تقدیم الیسرا عند الخلاء عند الدخول الى الخلاء، اپنا بایاں پیر رکھے، داخل ہوتے ٹائم مستحب ہے اس کے لیے کہ اپنا بایاں پیر، والیمنا عند الخروج، اور جس ٹائم بیت الخلاء سے نکل رہا ہے اس ٹائم اپنا دانا پیر، بالکل مسجد کے برعکس۔ مسجد کے لیے حکم ہے کہ جب انسان
داخل ہو تو سیدھا پیر رکھے اور جب نکلے تو الٹا پیر بایاں پیر. لیکن بائیں ہاتھ کو اور بائیں پیر کو کچھ فضیلت دی گئی. وترکیۃ الراس، جس ٹائم انسان بیت الخلاء میں جائے تو اپنے سر کو چھپائے، کیونکہ جب انسان فضائے حاجت کرتا ہے تو وہاں سے کچھ جراثیم ایسے داخل ہوتے خارج ہوتے ہیں کہ جو انسان کے دماغ تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ مستحب ہے کہ انسان اپنے سر کو چھپائے. بدتسمیت، جس ٹائم انسان جو ہے کہ داخل ہو رہا ہے یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھ رہا ہے تو اس ٹائم بسم اللہ کہے. بل استبرا، استبرا کرے. استبرا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر بعد میں پیشاب کرنے کے بعد کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے تو اس پہ پاک کا حکم لگایا جاتا ہے. استبرا اصطلاحی ہے کہ انسان مقد اور آلے رجولیت جو ہے انسان کی شرمگاہ آگے والی مقد سے لے کے اور وہاں تک 3 مرتبہ مس کرے اور پھر انگوٹھے اور انگلی کی جو سبابہ ہے اس کے ذریعے سے حشفے تک مس کرے اور اس کے بعد اس کو حشفے کو فشار دے تاکہ اگر کوئی قطرہ پیشاب کا شرمگاہ میں باقی رہ گیا ہے کہ اس جگہ تو وہ باہر آ جائے اور انسان بعد میں نجس نہ ہو. اس لیے کہ اگر انسان نے استبرا نہیں کیا اور پیشاب کے بعد آنے کے بعد کوئی قطرہ آ گیا ہے تو وہاں پر نجس کا حکم لگے گا. لیکن اگر استبرا اس نے کر لیا تھا اور کوئی رطوبت انسان سے خارج ہوتی ہے تو وہاں پر پاک کا حکم لگا ہے. بدعا عند الدخول، کچھ دعائیں جس ٹائم انسان بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہے اس ٹائم کی دعا ہے. جو کتابیں ہیں دعاؤں کے ان میں یہ دعائیں موجود ہیں. بدعا عند الدخول والخروج، نکلتے ٹائم اور داخل ہوتے ٹائم، یعنی انسان جب بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہے اور جس ٹائم بیت الخلاء سے نکل رہا تو اس ٹائم دعا پڑھے. بل استنجا، استنجا کہتے ہیں ہوا غسل مخرج البول والغائط، مخرج بول اور غائط کو دھونا. تو جس ٹائم انسان استنجا کر رہا ہے اس ٹائم دعا پڑھے. بل فراغ، اور فارغ ہونے کے بعد. والجمع بین الاشجار والجمع بین الاحجار والماء، اور مستحب ہے اس متخلی کے لیے کہ وہ احجار اور ماء کو جمع کرے. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں اگر پیشاب کی نجاست ہے تو وہ تو فقط اور فقط پانی سے پاک ہو، لیکن اگر لیٹرین کی نجاست ہے تو لیٹرین کی نجاست میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے یہ متعدی ہے یا متعدی نہیں ہے. اگر نجاست جو کہ پھیلی نہ ہو، نجاست اگر پھیلی نہ ہو تو وہاں پر انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ حجر بھی استعمال کر سکتا ہے. 3 پاک پتھر، لیکن یہ 3 عدد جو ہے یہاں پر ضروری ہے. ایسا پتھر کا وزن جو 3 جہت والا ہو اسے نہیں لے سکتے کہ ایک مرتبہ ادھر سے اور ایک مرتبہ ادھر سے جو ہے انسان پھیل لے، بلکہ 3 پاک پتھر جو استعمال پہلے نہ ہوئے ہوں ان کو انسان کو لینا. اور پھر اس کے بعد پانی کا بھی اگر یہ استعمال کرے تو دونوں کو چیزوں کو استعمال کرنا اس صورت میں انسان کے لیے یہ مستحب.
تو دو چیزیں ہو گئی، تین چیزیں، ایک حالت متخلی کے لیے کیا واجب ہے اور کیا مستحب ہے اور کیا حرام۔ اب آتا ہے مکروہات۔ حالت متخلی کے لیے کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ فِي الشَّوَارِعِ، شوارع جمع ہے شارع کی، شارع کہتے ہیں راستے کو، یعنی عام راستے جو ہوتے ہیں وہاں پر قضاء حاجت کرنا، پیشاب پخانہ کرنا، وہاں پر انسان کے لیے مکروہ ہے کہ وہاں پر پیشاب پخانہ نہ کرے۔ بل مشارع، مشارع کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جہاں پر انسان ندی کے قریب پانی لینے جاتے ہیں، جسے گھاٹ کہتے ہیں، تو ایسی جگہ پیشاب پخانہ کرنا مکروہ۔ ومواضع اللعن، وہ جگہ کہ جہاں پر انسان کے لیے لعنت ملامت ہو، مثلا کسی کے گھر کے سامنے کر دی جائے، یا جہاں انسان جو ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے تو لوگ اس پہ لعنت ملامت کرے، تو انسان کے لیے ایسی جگہ مکروہ۔ وتحت الاشجار المثمرہ، اور ایسے درخت کے جن کی شامیت یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ فعلاً اس پہ ثمر اور پھل نہ آ رہے ہیں، یعنی ایسے درخت کے جن کی شان یہ ہے کہ ان پہ پھل آتے ہیں، یعنی جن پہ پھل آتے ہیں، ان اشجار کے نیچے پیشاب پخانہ کرنا بھی مکروہ۔ وفعل النضال، قافلے اترنے کی جگہ، جہاں پہ لوگ جو ہے قافلے اترتے ہیں، استراحت کرتے ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے پیشاب پخانہ کرنا مکروہ۔ واستقبال الشمس والقمر، سورج کی طرف اور چاند کی طرف پیشاب پخانہ کرنا مکروہ۔ والبول فی الارض الصلب، اور ایسی زمین کہ جو سخت ہے، کہ جس پہ پیشاب جو ہے کیا ہے اندر نہیں جاتا، کیونکہ اس سے اگر وہ سخت ہوگی تو اس کی چھینٹیں انسان پہ خود ہی آ جائیں۔ ومواطن الحمام، جو حشرات الارض ہیں ان کے سوراخ وغیرہ، ان کے جو کہ بل ہے، ان میں پیشاب پخانہ کرنا۔ وفی الماء، پانی کے اندر، واستقبال الریح بہی، ہوا کے رخ پہ۔ والاکل والشرب، مکروہ ہے پیشاب پخانہ کرتے وقت انسان کے لیے کچھ کھانا، کچھ پینا اور مسواک کرنا۔ روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کے منہ میں ایک عجیب طرح کی بدبو آتی۔ بل کلام، اور انسان کے لیے وقت حاجت کلام کرنا جو ہے، یعنی قضاء حاجت جس ٹائم کر رہا ہے اس ٹائم اس کے لیے کلام کرنا بھی مکروہ ہے۔ الا بذکر اللہ تعالی، یہ دو مورد ہے کہ جہاں پہ انسان کلام کر سکتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں انسان کر سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہے۔ اور ضرورت، یہ جو ہے کہ ضرورت کے وقت، یعنی ایسی ضرورت ہے کہ اگر انجام نہ دے تو وہ ضرورت فوت ہو جائے گی۔ مثلا فرض کریں کہ کوئی بچہ گر رہا ہے، تو اگر یہ جو ہے کہ بیٹھا رہے اور نہ بولے تو وہ بچہ کسی کنویں میں یا کسی جگہ جو ہے کیا ہے گر جائے گا، یا کوئی خطرے والی چیز ہے اسے آگاہ کرنا ہے تو یہاں پر ضرورت ہے بولنے کی، یہ انسان بول سکتا ہے۔ بل استنجاء بالیمین، اور مکروہ ہے استنجا کرنا دائیں ہاتھ سے۔ وبالیسار، اور بائیں ہاتھ سے بھی مکروہ ہے استنجا کرنا، لیکن اس کے لیے شرط ہے وفیہا خاتم، اس میں انگوٹھی ہو، علیہ اسم اللہ تعالی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو، اور انبیاء علیہ السلام یا انبیاء میں سے کسی ایک کا نام لکھا ہو، اور عہد الائمہ علیہ السلام،
یا ائمہ میں سے کسی ایک کا نام لکھا ہو تو اس صورت میں بائیں ہاتھ سے بھی استنجا کرنا انسان کے لیے مکروہ۔ امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں یہ درس آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ابھی معلوم کر سکتا ہے یا میرے نمبر پر واٹس ایپ پہ معلوم کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سورج کی طرف کو چاند کا مسئلہ کیسا ہوگا؟